ہر رات کے آخری حصے میں جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسا نزول. اور پھر کہتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بیمار, ہے کوئی شفا کا طالب. ہم سارے اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے, آوازیں لگ رہی ہیں, مانگو کیا مانگنا ہے. سارے سو رہے, صبح آنکھیں بنتے اٹھتے, ساڑھے سوڑتا نہیں یہ نہ بولتا نہیں یہ نہ دیکھے چلیے. ارے اللہ کو سنتا ہے, پتر کو آوازیں پڑ رہی, مانگ. تو سو رہا ہے, صبح اٹھ کے اللہ پر جھوٹ مارتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے, ساڑھی یہ نہ دیکھے یہ نہیں دیکھے. لہٰذا یہ واسطے وسیلے نہ اس کی قرآن نے تعلیم دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اس کی تعلیم. میرا ایک پڑوسی ہے, وہ اہل شرک میں سے ہے, میں نے اسے بار بار منع کیا, وہ نہیں مانتا. تو کیا اب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا معاملہ ہوگا؟ نہیں, جب آپ اس پر حجت پوری کر دو تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ نہیں ہوگا. آپ نے بھی نیت کے الفاظ سنائے, کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی, یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ نیت کے الفاظ میں انڈیا پاکستان میں ہے. نیت کے یہ الفاظ نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ رسول اللہ کی تعلیم میں. یہ میڈ ان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ وہاں سے آئے ہیں. دلیل اس کی, افغانی کس زبان میں نماز پڑھتے ہیں؟ بولو, نماز عربی میں. انڈیا والے, پاکستان والے, بندو بھائی سب عربی میں پڑھ رہے ہیں, سب عربی میں پڑھ رہے ہیں. انڈیا والے اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں, پٹھان پشتو میں نیت کرتا ہے, پنجابی میں نیت کرتا ہے, بنگالی میں نیت کرتا ہے. جس طرح سب نماز اپنی اپنی زبان میں نہیں پڑھتے, عربی میں پڑھتے ہیں. اگر یہ نیت بھی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سکھائے ہوتے تو کس زبان میں سکھائے ہوتے؟ عربی میں. ہر بندہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے, سمجھ جاؤ یہ بعد میں بیلڈنگ ہو کے ٹوچ لگا ہے, شروع سے ساتھ نہیں ہے. نیت کہتے جس کو ہے, دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک دو مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. آپ کمرے میں بیٹھے, اخبار پڑھ رہے, کتاب پڑھ رہے, آواز آئی حی علی الصلاۃ, آپ نے کتاب چھوڑ دی, مسواک نکالی, مسواک کی, وضو کیا, گھر سے نکلے. کتاب پڑھنا کیوں چھوڑی؟ نماز کی نیت. مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت. وضو کیوں کی؟ نماز کی نیت. کمرے سے کیوں نکلے؟ نماز کی نیت. بخانے پہ نہیں گئے, حمام میں نہیں گئے, بازار میں نہیں گئے, مسجد میں کیوں گئے؟ نماز کی نیت. یہ ساری نیت ہے. اور اس نیت سے جب بندہ چلتا ہے ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے, اس کا گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے وہ ایسے ہے جیسے وہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلا ہے. یہ نیت ہے. یہ سارا کچھ کر کے مسجد میں آ کر امام صاحب کے پیچھے کھڑ کرتا ہے, نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز چار میں پیچھے امام کے منہ میں خاک میں نماز پڑھتا لگے. اللہ کیا مطلب؟ یہ جو کچھ اب تو کر کے ہے یہ سب ڈرامہ تھا, تم نے نیت عمل کی ہے. اچھا دوسری مثال سمجھیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کی بیگم محترمہ آپ سے کہتی ہیں, والدہ صاحبہ کہتی ہیں بیٹا آؤ روٹی کھا لو. آپ کتاب پڑھ رہے تھے, آپ نے کتاب پڑھنا چھوڑی, آپ اٹھے, آپ نے ہاتھ دھوئے, چل کر دسترخوان پر بیٹھے, کھانا لگا ہوا ہے سفرے پر, آپ نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا. انما الاعمال بالنیات, نیت تو ہر مسئلے میں ہے نا, ہر عمل سے پہلے نیت ہے. تو کیا خیال ہے, کبھی کسی عقل مند نے غور کرنا میری باتوں پہ, کبھی کسی عقل مند نے نیت کی کھانا کھانے سے پہلے, میں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی, 2 روٹیاں کھاؤں گا, 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا, 1 گلاس پانی پیوں گا, دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا, منہ کے راستے کھاؤں گا, پیٹ کے واسطے کھاؤں گا, سامنے امی ہے, ادھر ابو ہے, دادی ہے, بسم اللہ. نیت کی نہیں کرتے. کیوں؟ سوچنا, اللہ کے لیے سوچنا. کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب تیری کھوپڑی کام کرتی نہیں کرتی. میں نے کتاب پڑھنا کیوں چھوڑا, میں نے ہاتھ کیوں دھوئے, میں دسترخوان میں کیوں بیٹھا؟ یہ روٹی کھانے کی نیت تھی. تو تبھی ہم کہتے ہیں پیارے بھائی آپ گھر سے کیوں نکلے اذان سن کر؟ نماز کی نیت. مسواک کیوں کی؟ نماز کی نیت. آخری بات ہے, اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں. ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اہل توحید میں سے, اور نمازیوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بھی نیت کی, وہ نیت بھی سننا. سب لوگ نیت کر رہے تھے, یہ بھی سب پہ کھڑے, کہتے نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز 4 فرض پیچھے امام کے, فرض اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا, آگے امام ہے, ادھر عبداللہ ہے, ادھر عبد الرحمان ہے, اوپر چھت ہے, نیچے فرش ہے, پیچھے کوئی نہیں. اللہ اور سلام ختم, نماز ختم ہوئی. ساری نمازی اس کو پڑھ کے, بے وقوف تو یہ بتا
اوپر چھت نیچے فرش آگے امام پیچھے کوئی نہیں ادھر عبداللہ ادھر عبدالرحمان یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے مارو نہیں یہ کتاب سنو جس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا میں نیت کرتا ہوں نماز کی نماز 4 فرض پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرض اللہ کے وقت زور کا جس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ یہ لکھا ہے نا 32 پہ یہ والی لکھی ہوئی ہے تم اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کون سی کتاب میں تمہاری نیت ہے اللہ کی قسم اگلے صفحے پر نہ دکھاؤ تو جتنا مرضی مارنا یہ سارے نمازی اس کو چھوڑ کے مولوی کے تھے مولوی صاحب ساڑھے نیت کتنے لکھی ہے کہتا نہ نہیں لکھی نہ ساڑھے لکھی نہ ہمارے والی کہی ہے نہ اس کے والی کہی ہے اس نے بھی تھوڑی سی اور بڑھا دی ہم نے تھوڑی سی کم بڑھائی تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے بولنا بدعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیوی کے ساتھ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہے جنہوں نے فرمایا جو دور سے صلاح پڑھتا ہے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں جو میری قبر کے پاس پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح روایت یہی ہے کہ جو میرے پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے وہ زمین پہ کھولتے ہیں اور ان کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں اس کی کیفیت کا علم اللہ کو ہے شیخ مردہ قبر میں زندہ ہے کہ نہیں امام احمد حنبل کا اس بارے میں کیا عقیدہ قبر میں زندہ ہے قبر کی زندگی کے ساتھ برزخ کی زندگی کے ساتھ دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں کہ اسے پتہ لگے میری قبر میں مرید آیا ہے یا مرید میں چڑا آیا ہے یا چڑی اس کو نہیں پتا وہ اگلے جہان کے اندر ہے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے جیسے احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں کہ سیدی بدوی کبیر کا عرس تھا اور عبدالوہاب شعرانی جا رہے تھے راستے میں ایک رنڈی ایک کنیز پہ نظر پڑ گئی تاجر کی کنیز بڑی خوبصورت تھی ایک ہی نظر میں دل کو بھا گئی یہ جب قبر پہ پہنچا بابا جی کو سلام کہا بابا جی نے کہا عبدالوہاب مجھے پسند آ گئی کہا پیروں سے کیا چھپانا دل لبھا گئی کہا جا ہم نے وہ کنیز تجھ کو عطا کر دی عبدالوہاب کہتا میں سوچتا رہا کہ وہ تھی اس تاجر کی اتنا امیر آدمی ہے وہ اپنی کنیز مجھے کیوں دینے لگا تو یہ بابا جی مجھے دے رہے ابھی یہ سوچ رہا تھا وہ کنیز قبر پہ آئی اور وہ تاجر بھی ساتھ تھا اس تاجر نے کہا بابا جی سید بدوی کبیر صاحب یہ کنیز میں نے آپ کے دربار کے نام ہیبا کر دی ہیبا ہو گئی وہ واپس نکلا بابا جی نے اندر سے آواز لگائی عبدالوہاب دیر کاہے کی ہے اس کو پکڑو اور سامنے والے حجرے میں لے کے اپنی خواہش پوری کر لو انا للہ و انا الیہ راجعون اسی طرح احمد رضا خان بریلوی اسی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں